دل کس کو سنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر، میرا ایک بیٹا ہوگا، جب تم اس سے ملاقات کرو نا تو میرا اس کو سلام کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس بیٹے کی علامت کیا ہوگی، نشانیاں کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی دو نشانیاں ہوگی۔ ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ وہ میرا ہم شکل ہوگا، میری شبیہ ہوگی، اس کی صورت میری صورت سے ملتی جلتی ہوگی۔ اور فرمایا کہ دوسری اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے خوشبو ایسی ہی آتی ہوگی کہ جیسی خوشبو مجھ سے آتی ہے۔ فرمایا یہ دو نشانیاں ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا مقام عطا کیا تھا کہ آپ کے پسینہ مبارکہ میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو وہ حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے گلیوں میں سے حضور کو تلاش کر دیا کرتے تھے۔ یہ عقیدت تھی، ان کی محبت تھی کہ حضور کو تلاش کر لیتے تھے صرف خوشبو سونگ کر۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بھی وہاں سے تشریف لے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تلاش میں نکل گئے، دیگر صحابہ تلاش میں نکل گئے، اور وہ حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے ایک باغ کے اندر پہنچ کے جہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یہ عقیدت تھی صحابہ کی، اور حضور علیہ السلام کو رب نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی اور آپ کے پسینے میں جو خوشبو نکلتی تھی وہ دنیا کے کسی خوشبو اور عطر میں نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا جابر، اس میرے بیٹے سے خوشبو ایسی آتی ہوگی جس طرح کی خوشبو مجھ سے آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی، عمر کی ایک سٹیج ایسی آئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے، آپ کے پوتے آپ کو لے آتے، آپ نماز پڑھتے، جب پڑھ لیتے تو دوبارہ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اذان ہو چکی تھی، جماعت کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک کوئی مسجد میں آتا ہے۔ تو امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے جب محسوس کیا تو ارشاد فرمایا کہ کون مسجد میں آیا ہے؟ عرض کی زین العابدین۔ فرمانے لگے امام حسین کے بیٹے؟ عرض کی جی۔ فرمایا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ عرض کی میرا بیٹا امام باقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو قریب لے آؤ۔ جب قریب لایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے سامنے آئے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، لیکن آپ کو حضور علیہ السلام نے وہ جو نشانی بیان کی تھی، فرمایا کہ یا تو وہ میرا ہم شکل ہوگا، اور ہم شکل ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے خوشبو ایسی آتی ہوگی جس طرح مجھ سے آتی ہے۔ تو آپ نے خوشبو سونگھ کر جان لیا تھا کہ یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قریب آئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا، جو حضور نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے تو فرمایا تھا میرا ان کو سلام کہنا۔ پہلے حضرت جابر قدموں میں گر گئے، آگے سے امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، صحابی رسول ہیں آپ؟ کہا میں کر کچھ نہیں رہا، بس حضور نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ سلام آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ تو محترم وہ کون تھے
میں کن کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے حضور علیہ السلام جیسی خوشبو آتی تھی؟ میں کن کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کی خوشبو سے امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان دیا؟ تو وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کے جسموں سے خوشبو آتی تھی، اور حضور پر قربان جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر حضرت علی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے، امام زین العابدین پھر ان کا بیٹا امام باقر جو اس وقت تھے نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی علم غیب پر قربان جائے، آپ نے اپنے علم سے جان لیا کہ ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا کہ جو میرا ہم شکل بھی ہوگا اور اس سے خوشبو بھی ایسی آتی ہوگی جیسی خوشبو مجھ سے آتی ہے۔ قربان جائے حضور کی شان میں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ میرا ہم شکل ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں اس سے خوشبو بھی مجھ سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی، اور پھر اس پر حضور کے علم پر قربان جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ حضرت جابر کی، کہ میرا ان کو سلام کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جانتے تھے کہ جابر اس وقت تک زندہ رہے گا جس وقت تک امام محمد باقر پیدا نہیں ہو جاتے، اور یہ ان کو میرا سلام بھی کہہ دیتے۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام